تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت اور اس نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ ہمارے اہل سنت زندہ آباد سجادہ رشید گنگی شریف تشریف فرما. اسی طرح ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ وقاری مولوی کامل الفقہ جامعہ نظامیہ کی گلپوشی شالپوشی اور گلپوشی کا خوشگوار فریضہ انجام دے. یہ انہی کے مرید خاص ہیں جو پہلی مرتبہ یعنی بغداد شریف کا رخت سفر باندھے. شریف کے ہمارے سے پہلے جا کے اس میں بھتیجا ہے ہمارے. لیجیے پھول لیجیے, حضرت عنایت فرما رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. یہ کرسی میں بازی ہوگا. دیکھیے میں قلب کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ آج کے اس مجلس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علاقے سے اور خاص طور پر پیر بھائیوں میں سے حضرت جمال الدین صاحب کو اللہ رب العالمین نے اعزاز عطا فرمایا کہ وہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار کی حاضری. بڑی خوش قسمتی ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام مشائخین اعظام بالخصوص ہمارے درمیان تشریف فرما نبیر سرکار چندہ حسینی گوگی شریف حضرت سید زبیر پاشا کا حسینی دامت برکاتہم العالیہ, تنویر صحافت حضرت مولانا محسن پاشا قادری اور حضرت مولانا محبوب صاحب اور دیگر علماء حفاظ کرام کے درمیان میں مجلس منعقد ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نسبت کے صدقے میں حضور غوث اعظم کی اس بار اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے. اور اس مناسبت سے جمال الدین صاحب کی طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے گلپوشی کا اہتمام کیا گیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ عالی جناب محمد جمال الدین صاحب آگے آئیں اور حضرت سید چندہ حسینی زبیر پاشا صاحب قادری کی فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تعظیما و تکریما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى وارث کمال غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی. شعن للہ اغثنی 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 امددنی 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 باذن اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ عز وجل فی کلام المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیروا فی الارض صدق اللہ مولانا العظیم. شہنشین پر تشریف فرما, تقدس مآب, عزت مآب برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ چندہ حسینی صاحب قبلہ حفظہ اللہ علیہ المعروف بھی زبیر بابا صاحب مولوی کامل الفقہ جامعہ نظامیہ اور میرے بائیں جانب آپ کے درمیان میں آپ ہی کے پیر و مرشد یہاں کے مشہور و معروف شخصیت بابرکت جن کا میں سمجھتا ہوں کہ تعارف کی یا نام کے بھی لینے کی مجھے حاجت اور ضرورت نہیں ہے, پھر بھی حضرت علامہ مولانا الحاج ڈاکٹر شاہ سلطان محی الدین صاحب اللہ قادری مدد النورانی اور میرے دائیں جانب ہمارے عراق کے اور بغداد شریف کے سفر کے ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محبوب شریف صاحب اللہ مدد النورانی شریف قادری مولوی کامل الفقہ جامعہ نظامیہ اور برادرم علی جناب محمد جمال الدین صاحب تکری میں نے نام دیا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے ہسمکھ شخصیت ہے, بزرگ ہے, ہم سے عمر میں زیادہ ہے, لیکن اتنی بھاگم بھاگ اتنی دوڑ جو ہے نا چکر آپ کی واقعی یہ پورے گاؤں کی جو ہے ایک شان آن بار میں سمجھتا ہوں کہ عائجہ کی ایک جو ہے نا دھرتی پر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جو یہاں کے سب کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے, ایک نعمت ہے, سب یہ نعمت سے کم نہیں ہے. تو جمال بھائی صاحب کا حکم تھا چونکہ بغداد شریف میں بارگاہ حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میں انہوں نے ہم کو حکم فرمایا کہ آپ کو آنا ہے, تشریف لانا ہے. آپ کی محبتوں کے یعنی مطلب ایک سائے تلے ہم جپتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے ہیں. اور 5 منٹ آپ حضرات کے درمیان میں یہ جو سفر کیا آپ لوگ 11ویں شریف کا کھانا کھا رہے ہیں, دیکھیے آپ
حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ مختلف روایتیں ہیں، کوئی بولتے ربیع ثانی میں، کوئی بولتے ایسا، لیکن جو مشہور و معروف روایت ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 29 شعبان المعظم سن 471 عیسوی کو آپ ہجری کو جو ہے نا اس دنیا میں تشریف لائے، مقام جیلان میں پیدا ہوئے، جہاں پر ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، 1100 لڑکے پیدا ہوئے جو آپ کے صدقے طفیل میں سب کے سب ولی کامل بنے۔ تو آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اگر آپ کا نام کوئی بے طہارت لے لیتا تو جل کے خاکستر ہو جاتا تھا۔ آج ہم انہی کے عرص شریف کے صدقے طفیل میں وہاں پہ پہنچے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عراق میں لاکھوں، یعنی جہاں پر 1,24,000 کم و بیش میں انبیاء مرسلین علیہ السلام میں 70,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کا ایک قبرستان ہے جو 80 کلومیٹر پر محیط ہے۔ حضرت مولا کائنات نجف اشرف میں مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ ہمارے اور ایک سفر کے ساتھی ہے جناب محمد سمیع صاحب، عبدالسمیع صاحب انصاری، گولڈ میڈلسٹ ہے، یہ بھی یعنی 6 مہینے پہلے بغداد شریف جا کے آئے ہیں۔ ان کی شال پوشی گلپوشی کر لیجیے، اوپر آئیے، ڈیش پر آئیے، اوپر آئیے، تشریف نہیں۔ اصل ان کی نعت شریف سننا تھا، وہ انہوں پیچھے بیٹھے ہوئے، ان کو ہم بھی نہیں دیکھا ہے بول کے میرے ساتھ ہے۔ محبوب نگر سلامتوں کا ظہور آج بھی ہوتا ہے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا، میرے ایک ساتھی ہے جس کے 30 لاکھ روپے ایک صاحب دینا ہے، 10 سال سے زیادہ ہو گیا، کشمکش چل رہی، تو انہوں نے فون کیا کہ بڑے بھائی میرے لیے دعا کیجیے، آپ سوسائڈ کرنے کے سوائے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو حضرت پیران پیر سرکار کرنے گیا، ویڈیو آن کیا، حضرت کے نے دعا کر کے باہر آیا اور فون کر کے بول رہے ہیں کہ میرے وہ 30 لاکھ میں سے 22 لاکھ روپے اس نے دے دیا ہے، 10 سال سے نہیں دے رہا، لیکن 22 آج بھی کرامت ہے، لاکھوں کرامت ہے حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بھی جاری و ساری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں کی فہرست دی۔ جبریل علیہ السلام سے میں نے فرمایا کہ دیکھو میرا کوئی چاہنے والا، میرا نام لیوا، میرا مرید، میرا معتقد، کیا اس کا بھی نام دوزخیوں میں سے شامل ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ نے مجھ کو حکم فرمایا ہے، اے عبد القادر جیلانی، مجھ سے وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارا کوئی مرید دوزخ میں نہیں جائے گا۔ قادری کوئی مرید آپ کا جو ہے دوزخ میں نہیں جائے گا پیران پیر سرکار کا۔ یہ کرم ہے، یہ فضل ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے شاعر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، جو ان کا ہو گیا اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ تو 70,000 انبیاء مرسلین علیہ السلام آرام فرمانے نجف شرف کے سامنے حضور سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پائتی میں ایک راستہ جاتا ہے، جہاں پر بالکل یہاں سے ہم دیکھیں گے وہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، بس ایسا چلتے ہوئے جانا، اس کے بعد 80 کلومیٹر کا بڑا قبرستان، پوری دنیا کا سب سے بڑا قبرستان اگر ہے تو عراق میں ہے، جہاں پر 70,000 انبیاء مرسلین علیہ السلام، ہم 1.5 سے 2 کلومیٹر گئے، پیڑا ہاتھا ہمارے ڈھیلے ہوئے، پھر واپس آ گئے، فاتحہ پڑھ دیں گے، نہیں جا سکتے 2 کلومیٹر، تو پوری دنیا کا سب سے بڑا آپ کو قبرستان ملے گا، جہاں پہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے، جہاں پہ حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ حضور پیران پیر سرکار سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عبد القادر آئیں گے اور اعلان کریں گے، قدمی رقبتی ہادی کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ چنانچہ حضرت شہاب الدین سہروردی نے اعلان کیا اور یہ اعلان سنا تو انہوں نے سر آنکھوں کو جھکا کے کہا، یا عبد القادر جیلانی، آپ کے قدم میرے گردن پر ہی نہیں بلکہ سر آنکھوں پہ ہے۔ تو جب ملاقات کے لیے تو حضور پیران پیر کو معلوم ہو گیا، اللہ نے ان کے تک پہنچا دیا پیغام، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہی آپ جیسے ملنے کے لیے گئے حضرت شہاب الدین سہروردی، جانے کے بعد حضرت فرماتے ہیں پیران پیر سرکار رضی اللہ عنہ، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے بغداد عنایت فرمائیے، تو آپ نے ان کو بغداد کی سلطنت عطا فرما دی، شہنشاہ بغداد کہلاتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت امام غزالی، امام محمد غزالی، امام احمد غزالی ان کے چھوٹے بھائی دونوں بھی وہاں آرام فرما رہے، حضرت جنید بغدادی آرام فرما، حضرت ثابت بنانی، حضرت حبیب طائی، حضرت حبیب عجمی، حضرت داؤد طائی، حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت معروف کرخی حضور پیران پیر سرکار سے 500 سال پہلے گئے، 3 منزل نیچے اتر کے جانا پڑتا ہے، تہ خانے میں نیچے آپ کی مزار اقدس ہے، اور حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ خود وہاں چلا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت معروف کرخی اعلان فرماتے ہیں، اے لوگوں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟
अगर मेरे दरबार पे आके तुम मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला से मैं जरूर तुमको दिलाऊंगा। मुस्तजाबुद दुआ है। चुनाचे मैंने हजरत उम्दतुल हिकमत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सईद शाह रहमतुल्लाह कादरी साहब से दरखास्त की, ये सब लोग गवाह हैं। मैंने बोला कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में, आप दुआ फरमाइए। तो हजरत दुआ करे, 24 घंटे ने वहां दुआ करके सुप्रीम कोर्ट से ऐलान आता है कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ये करामतों का ज़ुहूर आपको बता रहा हूँ, ये तासुरात बगदाद आपको बता रहा हूँ। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, ऐसे बड़े बुजुर्ग 24 घंटे शराब में रहते, लेकिन शराब खाने से जब निकले तो क्या देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कागज का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है। उसको उठाए, आंखों से लगाए, सीने से लगाए और बोला कि किस बदमाश ने, बदतमीज ने, बदअखलाक ने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। घर को गए, मिश्क लगाए, अंबर लगाए, जाफरान लगाए, इतर जो भी था आपके पास लगा के ऊपर रखे, सो गए। तो ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होता है। अल्लाह फरमाता है, बिशर हाफी क्यों शराब पीता है, 24 घंटे नशे में धत रहता है, आज हम तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिए, क्योंकि तूने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के उस कागज को उठाया, आंखों से लगाया, चूमा चाटा, अपने सीने से लगाया और उस पर मिश्क अंबर लगाकर ऊपर रखा। आज से हमने तेरे सब गुनाह माफ कर दिए। आज से मकाम विलायत उज़्मा पर फाइज और मुतमक्किन करते थे, और क़यामत तक जितने लोग आएंगे वो तुम्हारा नाम लेते रहेंगे और वो तुम्हारे चाहने वालों में से शामिल रहेंगे। तो उनकी भी ज़ियारत हम लोग करें। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह इमाम आज़म अल फर्द जो 80 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ लाए, करण गया मालूम 80 हिजरी में आपकी विलादत बासादत हुई और आप हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 2 से 2.5 साल आपको यानी रहने की तौफीक रफ़ीक हुई। आप फरमाते हैं, लौला कसनतान लहलकन नौमान, अगर ये मुझे 2 साल नहीं मिलते, अहले बैत में से इनके 2 साल नहीं मिलते सोबत के, तो नौमान हलाक हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी बारगाह अक़दस में भी जाने की सआदत अंदर दो। और हजरत नौमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला के पास भी अनगिनत करामतों का ज़ुहूर होता है। वहाँ पे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला उनकी भी ज़ियारत हुई। कुरान पाक इस तरीके से यानी खालिक है या मखलूक है, तो आपने मखलूक कहा तो लोगों ने रस्सियाँ डाल के खींचे। सारे ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को, तमाम लोगों को भी ऐसी ज़ियारतें अपने अफराद ख़ानदान के साथ नसीब फरमाए। सबके लिए दुआ की। मैंने कुरान पाक की सबसे पहली एक आयत आपके सामने रखी, यसीरू फिल अर्ज़। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है, ज़मीन की सैर करो और मेरी निशानियों को देखकर मेरी तारीफ़ करो, हमदो सिताइश करो। तो हम जो है हर एक के लिए दुआ की है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज भी पाक परवरदिगार आलम इन्होंने जो 11वीं शरीफ का अहतमाम किया, हमारे हजरत जमाल भाई साहब ने जो रुकने मजलिस इंतज़ामी वक्फ बोर्ड है, हम इनकी तरक्की के लिए, बरकत के लिए, सेहत के लिए और इनके तमाम अफराद ख़ानदान की खुशनुदी के लिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके आने वाली नस्लों को भी हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। हम सबको भी पीराने पीर सरकार की ज़ियारत अफराद ख़ानदान के साथ करने की सआदत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।